So guys, I'm here with you today from a very secret location with a very special question. کیا اسلام میں میوزک حلال ہے یا حرام ہے؟ One of the most frequently asked questions that I get in my inbox. So I thought why not کہ آج آپ کو اس کا جواب فائنلی دے دیا جائے. Let's watch. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لہو الحدیث کا ذکر کیا، ٹھیک ہے. تو لہو الحدیث کی جو تفسیر ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹاپ اسکالرز، اکارڈنگ ٹو دا صحابہ، اکارڈنگ ٹو آل 4 اسکولز آف تھاٹ، حنفی مذہب میں، شافعی میں، مالکی میں اور حنبلی میں، تمام میں یہ رولنگ ہے کہ میوزک از حرام، میوزیکل انسٹرومنٹس آر حرام. لیٹ می ایکسپلین. میں ابھی آہستہ آہستہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا چیزیں جائز ہیں، اس میں بھی کچھ گنجائش نکالیں گے آپ کے لیے، فکر نہ کریں. تو میوزک کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ اٹس امپرمیسیبل، نمبر 1. نمبر 2، لہو الحدیث کا ذکر جو آتا ہے، جو سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں قرآن مجید کے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے لگا کے دعا کی تھی کہ او اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لہو الحدیث کا مطلب قرآن کی تفسیر میں میوزیکل انسٹرومنٹس ہے، ٹھیک ہے. عبداللہ ابن مسعود، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے پڑھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ لہو الحدیث سے مراد میوزیکل انسٹرومنٹس ہے. اور دیگر علماء، مشائخ اور جتنے بھی مذاہب میں نے آپ کو بتایا، اور خاص طور پہ جو حنفی مذہب ہے اس کے اندر تو بہت سخت ممانعت ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میوزک سنتا ہے نہ صرف وہ گناہ گار ہے بلکہ اس کی ٹیسٹیمنی بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میوزک سنتا تھا، ٹھیک ہے. سو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اسٹینڈس فرام دیٹ پرسپیکٹو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ٹائم آئے گا جب میری امت کے لوگ جو ہیں کچھ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر دیں گے. کہنے کا مطلب یہ کچھ چیزوں کو حلال کر دیں گے جو حلال ہیں نہیں. اس میں کیا ہے؟ یعنی حرام ریلیشن شپس کو لوگ حلال سمجھیں گے، کپڑوں کا یعنی جو سلک پہننا، مردوں کا ریشم کپڑے پہننا، یہ اس کو حلال سمجھیں گے، زنا کو لوگ حلال سمجھیں گے، اور میوزیکل انسٹرومنٹس. اور یہ حدیث بخاری کی ہے، اور بخاری کے بارے میں پوری امت کا کنسنسس ہے کہ اٹ از دی موسٹ اوتھینٹک بک آفٹر دا قرآن. یعنی صحیح بخاری جو ہے اتنے کیئرفل طریقے سے یعنی کمپائل کی گئی حدیث کہ قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک بک جو ہے وہ امام بخاری کی جو صحیح حدیث ہے وہ ہے. اور اس میں یہ حدیث آ رہی ہے جہاں پہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو میوزیکل انسٹرومنٹس کو اپنے لیے حلال کر دیں گے، حالانکہ وہ حلال نہیں ہے. آگے آپ دیکھیں کہ جنرلی اگر آپ اس وقت اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھیں، آپ جنرلی میوزک انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں. آج اس وقت جو میوزک مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس میں سے 90% ابو یا تو وہ حرام ریلیشن شپس کو فوکس کر رہا ہے، تم ہی میری چاہت، زندگی، بندگی، عاشقی، دیوانگی وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. یعنی بیگم کے لیے تو کوئی نہیں ایسا کہتا، یہ تو کسی اور کے لیے کہا جا رہا ہے. دوسرا، اگر آپ ریپ اور ہپ ہاپ میوزک کو اٹھا لیں تو وہ گالیوں سے بھرا ہوا ہے. آپ ہیوی میٹل کو اٹھا لیں یا ہارڈ راک کو اٹھا لیں تو وہ سیٹانک میسیجز سے بھرا ہوا ہے. اور اسی طرح سے باقی چیزیں جو پیچھے رہ گیا تو وہ انسٹرومنٹل ہی رہ جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب کہا میوزیکل انسٹرومنٹس کی ممانعت تو وہ ممانعت بتا دی. اچھا، ایک چیز جو بتانے والی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ڈف کی اجازت کا کچھ اندازہ نظر آتا ہے احادیث سے مبارکہ کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے اندر ڈف بجایا گیا اور ابو بکر صدیق جب آئے تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا، کہا کہ آج خوشی کا دن ہے تو اگر بچیاں بجا رہی ہیں تو ان کو اس پہ چھوڑ دو. اسی طرح سے یہ بھی روایات آتی ہیں کہ جب کبھی کوئی شادی بیاہ کا جو ہے نا فنکشن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے پوچھتے کہ وہاں پہ یہ جو ڈف بجانے والی خواتین ہیں وہ بھیجی ہیں کہ نہیں بھیجی ہیں، کہ وہ خواتین کی گیدرنگ میں جا کے ڈف بجائیں اور گانے وغیرہ گائیں، کیونکہ انصار کو اس قسم کے شوق پسند ہیں. تو یہ جو پرمیسیبل چیزیں ہیں وہ بتایا. تو اس طرح کی ہمیں احادیث ملتی ہیں. لیکن پھر دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے گزرتے اور ان کو کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز آتی جو بانسری وغیرہ بج رہی ہے تو آپ اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کو میوزک سے اتنی نفرت تھی کہ اگر آپ کہیں سے گزرتے اور ان کے کانوں میں آواز پڑ جاتی، یعنی کہ وہ کوئی کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم بجاؤ اور سناؤ، بس گزر رہے کہیں سے آواز آ رہی ہے تو آپ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور ابن عباس سے پوچھتے کہ کیا آواز بند ہو گئی، تو کہتے ابھی تک بند نہیں ہوئی، تو کانوں میں انگلیاں رکھتے. پھر پوچھتے ابھی بند ہو گئی، کہتے ابھی بھی نہیں ہوئی. پھر پوچھنے کے بعد پوچھتے ابھی بند ہو گئی، تو کہتے ہاں یا رسول اللہ اب ہو چکی ہے، تو پھر وہ کانوں سے انگلیاں باہر نکال دیتے. اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک سے نفرت تھی. تو
جب آپ پورے ایویڈنس کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ تمام مذاہب کے اندر, تمام سکولز آف تھاٹ کے اندر یہ کیٹیگوریکلی چیز حرام رہی. اچھا, اس ڈف کے بارے میں جو سوال کچھ یہ ہوتے ہیں, ڈفرنٹ فقہا نے اور ڈفرنٹ علماء نے اس بات پہ بحث کی کہ ڈف کون بجائے گا اور کہاں بجایا جائے گا. کیا ڈف کی رولنگ اینی ٹائم اینی ویئر بائی اینی ون ہے یا از اٹ اونلی فار ویمن؟ تو مثال کے طور پہ حنفی مذہب کے اندر اس کی تھوڑی سی ڈفرینس آتا ہے. حنبلی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اٹ از پرمیسیبل ٹو بی پلیڈ اسپیشلی بائی ویمن اگر وہ کرتی ہیں. جنرلی مالکی فقہ کے اندر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پلے کیا جا سکتا ہے, کوئی بھی پلے کر لے, کوئی مسئلہ نہیں. ڈف ہے ایز اے میوزیکل انسٹرومنٹ, خاص طور پہ خوشی کے موقع پہ, مثال کے طور پہ شادی کے موقع پر یا عید کے موقع پر اگر گھر میں ڈف بج رہا ہے اور کوئی اوپر اس کے گا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہی اوپینین سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ ویلڈ ہے اور صحیح ہے کہ اگر آپ کسی بھی فیسٹیو اوکیزن پہ, کسی بھی اچھے موقع پہ ڈف کے ساتھ کچھ گانا چاہتے ہیں, اور یہ اس کی کنڈیشن صرف یہ ہے کہ خواتین کے سامنے گائیں گے. یہ نہیں کہ آپ خواتین ڈف لے کے تو وہ اسٹیج پہ آ جائیں اور مردوں کے سامنے گانا شروع کر دیں, ایسے نہیں ہے. مرد جو ہیں وہ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, ان کے لیے وہ حجاب کے اور احکامات نہیں ہیں, لیکن خواتین کے لیے بالخصوص جو ہے وہ یہ کہ وہ خواتین کے ساتھ کریں. مردوں کے لیے جنرلی یہ آتا ہے کہ وہ ان کو اس طرح کی چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ٹو بی سم ون ہو از اے میوزیشین ان اسلام از ناٹ سم تھنگ دیٹ از ویری لائک اے مینلی تھنگ ٹو ڈو. اسلام مردوں کے ہی کاموں کی طرف انکریج کرتا ہے اور خواتین کو خواتینوں کے کام کی طرف انکریج کرتا ہے. اسی لیے کچھ جو نا مذاہب میں کہا گیا کہ اگر مثال کے طور پہ خواتین جو ہیں وہ ڈف بجاتی ہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے, مردوں کو نہیں کرنا چاہیے. کچھ کا اوپینین یہ ہے بہرحال. تو انشاءاللہ جنرل اوور آل رولنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی مرد بھی بجا لیتے ہیں یا اگر وہ سنگنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دس از انڈر دا شریعہ کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از پرمیسیبل. مے بی کچھ چیزوں پہ کوشچننگ ہو سکتی ہے لیکن بہرحال اوور آل اس میں کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. تو دس از فار ایز جو ہے کیا کہتے ہیں ڈف از کنسرن. اچھا, جن علماء کی رائے تھی کہ میوزیکل انسٹرومنٹ پرمیسیبل ہے ان میں ایک امام الغزالی بھی ہیں, لیکن امام الغزالی کی اگر آپ شرائط پڑھ لیں, آپ یقین کریں آج کوئی بندہ ان شرائط پہ پورا نہیں اتر سکتا. انہوں نے کہا جو بندہ بھی میوزک سن رہا ہے یا فرسٹ آف آل جو میوزک جو ہے نا بجا رہا ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور کوئی بات نہیں کہہ سکتا, پہلی بات. دوسرا انہوں نے کہا جو سن رہا ہے وہ بھی اللہ کا ڈرنے والا شخص ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ وہ بندہ بستر پہ لیٹا اور ریلیکس کر رہا اور کہا ہاں جی سنائے جاؤ سنا, یعنی کہا کہ وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ بھی جو چیزیں استعمال کرے گا وہ ایسے انسٹرومنٹس نہیں بجائے گا یا ایسی دھنیں نہیں بجائے گا جو کفار کے ساتھ لنک کی جاتی ہیں, جس سے اس طرح کی فیلنگز اور ڈیزائرز پروموٹ ہوتے ہیں. تو ان کی بھی اگر آپ شرائط دیکھیں, جن نے تھوڑا بہت اگر گنجائش نکالی بھی انہوں نے بھی منع کر دیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہرحال یہ وہ اوپینینز ہیں جو اکا دکا ملتے ہیں. بالعموم جو علماء کی رائے اور جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں ان کے اندر یہی ہے کہ اٹ از امپرمیسیبل ود دی ایکسیپشن آف دا ڈف. ناؤ اندر کوسچن از کہ سنگنگ الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے. تو سنگنگ انشاءاللہ از پرمیسیبل. عمر بن الخطاب سے بھی کچھ روایات ملتی ہیں ٹریولنگ کے بارے میں کہ سنگنگ از دا کمپینین آف دا ٹریولر. خاص طور پر اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ گنگنا رہے ہیں, ایز لانگ ایز دا لیرکس آر اوکے یو کین سنگ. تو پہلا اسٹیپ یہ کہ پہلے انسان مان تو لے کہ کوئی چیز اسلام میں حرام ہے یا ناپسندیدہ ہے, اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس چیز پر قائل بھی کر دے گا کہ ٹھیک ہے میں وہ چیز نہیں کر سکتا اور میرے لیے اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تو کیا ایک وائف اپنے ہسبینڈ کے لیے گانے گا سکتی ہے, یعنی بغیر میوزیکل انسٹرومنٹس کے, بغیر کسی گٹار وغیرہ کے؟ کیا ایک وائف اپنے ہسبینڈ کے لیے ویسے گنگنا سکتی ہے یا ہسبینڈ وائف کے لیے گنگنا سکتا ہے؟ شیخ عاصم الحکیم سے سوال پوچھا کہ ایک سسٹر نے کہ کین اے وومن sing for her husband? Is it permissible for a wife to sing for her husband? He replied, only if she has a good voice. Otherwise it is haram to torture your fellow believers. تو میں بھی اسی اوپینین کا قائل ہوں کہ خواتین بالکل گا سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے, ضرور گائیں انشاءاللہ اگر آپ کی آواز اچھی ہو, ورنہ ان کو ٹارچر مت دیں پلیز. تو انشاءاللہ گانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سیدہ عائشہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوئٹری سنایا کرتی تھیں اور یعنی ان کی تعریف میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجوائے کرتے تھے اور ان کو بہت اچھا لگتا تھا جب وہ اس طرح سے کرتی تھی. تو انشاءاللہ اگر ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے کچھ گنگنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ڈو اٹ, نو پرابلم انشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ ساتھ گٹار نکال دیا اور یہ نہیں, صرف گانا گائیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ ڈف سے مراد جو ہے وہ تمام پرکشن انسٹرومنٹس ہیں. کچھ علماء نے, اسپیشلی جو ماڈرن اسکالرز ہیں, پرکشن سے مراد ہے جس چیز میں بھی بیٹ ہو. تو نے کہا ڈف نہ ہو تو آپ یہ بجا لیں, یہ نہ ہو تو کوئی اور, جس میں بس ایک بیٹ ہو. تو
حنفی فقہ کے اندر ٹیبل بجانا بھی الاؤڈ نہیں ہے، یعنی آپ ٹیبل بھی نہیں بجا سکتے، لیکن جو اسٹرانگر اوپینین یہ ہے کہ آپ اگر ڈف نہ ہو تو اس جیسا کوئی آئٹم فار ایگزامپل جس طرح ٹیبل ہے یا میز ہے، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ جہاں پہ ڈف کہاں ڈھونڈیں گے، آپ اگر نہیں مل رہا تو اس قسم کی چیز بجائی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ آپ بندہ اس پہ یہ نہ کرے کہ پوری ڈرم کٹ لے لے آپ کہ چلو آپ اجازت دے دیے تو پھر آپ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یو شوڈ اونلی اسٹک ٹو ون بیسک انسٹرومنٹ جس کو آپ ایک ٹیپ کر رہے ہیں، ایک ٹیپنگ ساؤنڈ بجا رہے ہیں اور اس کے اوپر کر رہے ہیں، دیٹس اوکے انشاءاللہ. تو دس از دی اوپینین. ایک اور سوال آتا ہے کہ بیٹ باکسنگ پتا آپ کو؟ اچھا، بیٹ باکسنگ یا اس قسم کی چیزیں، اس پہ تھوڑا سا ایشو ہے کہ آواز تو منہ سے نکالی جاتی ہے، انسٹرومنٹ تو نہیں ہے، لیکن میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کل کو اگر گٹار بجانا سیکھ دیں گے اپنے منہ سے تو کیا اس کو آپ حلال کر لیں گے کل کو آپ؟ کیونکہ بہت پیپل آر ویری کریٹو اینڈ آئی ایم آلسو ویری کریٹو. میرے منہ سے بھی بڑی بڑی آوازیں نکل جاتی ہیں اس طرح کی، ڈرم کٹ کی اور آل دیٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ دور جاہلیت میں آئی یوزڈ ٹو ڈو دیٹ اینڈ آئی نو کہ تقریباً سارے ہی میوزیکل انسٹرومنٹ آپ اپنے ماؤتھ سے امیٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہیلا یا بہانہ ہے، یعنی کان کو ادھر سے پکڑنے کے بجائے ادھر سے پکڑنے کا، کہ جہاں پہ آپ نے بیٹ باکسنگ کھولی. لیکن دیر آر سم ہو الاؤ اٹ، بٹ آئی پرسنلی تھنک اینڈ دیر آر مینی اسکالرز ہو سے کہ نہیں کرنی چاہیے، بیکاز یہ ایک طرح سے آپ وداؤٹ پلینگ دی انسٹرومنٹ یو آر پلینگ دی انسٹرومنٹ. سو ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام دیس ٹائپ آف تھنگس. جہاں تک شریعت دیتا ہے ادھر تک اجازت لیں. جو اس طرح کے ایریاز گرے ایریاز ہیں ان کو بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کریں. آپ کو یہ پوچھے گا کہ اگر ہم لوگ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور کہیں پہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں یا کسی بس میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے کانوں میں میوزک پڑ رہا ہے تو کیا یہ بھی اب حرام ہو جائے گا؟ اب تو اس کا مطلب ہے ہم جینا چھوڑ دیں، ہمیں مر جانا چاہیے، میوزک کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ چلیں کام ڈاؤن، ریلیکس، اس کا جواب بھی آ رہا ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے آواز سنی، آپ نے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور سیدنا عباس جو ہے عبداللہ بن عباس کو کہا کہ کیا میوزک بند ہو گیا. تو اس کو ایویڈنس بناتے ہوئے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ چونکہ زیادہ تھا، آپ نے یہ بھی نہیں گوارا سمجھا کہ میرے کان میں یہ آواز پڑے، لیکن آپ نے عبداللہ بن عباس کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے کانوں میں بھی انگلیاں دے دیں، کیونکہ آپ کو نہیں سنی چاہیے، بیکاز بیٹا آپ پہ گناہ آ رہا ہے، نہیں کہا ایسے. تو سنگنگ وداؤٹ میوزیکل انسٹرومنٹس الاؤڈ ہے، میں نے بتا دیا، اس میں اجازت ہے انشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ کیا میوزک بند ہو گیا، تو اگر آپ کسی شاپنگ مال یا جگہ پہ جاتے ہیں اور جہاں پہ میوزک پلے ہو رہا ہے تو یو آر ناٹ سنفل، دے آر سنفل فار پلینگ اٹ، یو آر ناٹ سنفل انشاءاللہ. لیکن یو شوڈ ٹرائی، جیسے بھائی نے بھی کہا کہ کوشش کیا کریں ایسی جگہوں پہ نہ جائیں، اوائڈ کریں اگر انلیس کوئی بہت ضروری چیز ہو. فار ایگزامپل ڈاکٹر آفس میں بیٹھے ہوئے میوزک چل رہا ہے، میں جہاں پڑھاتا ہوں کسی مختلف جگہوں پہ اکثر اوقات ایلیویٹرز کے اندر میوزک لگا ہوتا ہے. اب میرے بس سے تو باہر ہے کہ میں اس کو بند کر دوں یا کیا کروں گا میں اس کے ساتھ، تو وہ اوبیسلی وہ چیز آن ہے. کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں میوزک لگا ہوا ہے، میری عام عادت تو یہی ہے کہ میں ویٹر کو بلا کے بڑے پیار سے بٹھاتا ہوں، کہتا ہوں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ، خیریت ہے، اگر مہربانی کریں تو اس کو میوزک کو ذرا بند کر دیجیے گا یا اس کو آہستہ کر دیں یا بالکل اس طرح کر دیں کہ آواز مجھ تک کم از کم نہ پہنچے. تو وہ کر دیتے ہیں الحمدللہ، اگر آپ پیار سے بات کریں تو وہ سن لیتے ہیں. لیکن اف یو ایون دیر از سم مجبوری، آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس والا چلا دیتا ہے، اب آپ اسے کہتے ہو بھائی بند کرو اس کو، وہ نہیں کر رہا، تو لڑائی جھگڑا نہیں کریں، بیٹھ جائیں انشاءاللہ، یو آر ناٹ سنفل، ہی ول بی. لیکن جس طرح سسٹر نے کہا کہ یو شوڈ ناٹ اسٹارٹ ٹو انجوائے اٹ، کیا چلو لگ ہی گیا تو پھر تھوڑا سا ہل لیتے ہیں، تھوڑا سا واہ واہ کیا پرانی یادیں یاد کرائیں اس میں، ایسے نہیں کریں. یعنی انسان کو کرائیت ہونی چاہیے کہ آئی ڈونٹ وانٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دس انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں. ایک اور چیز یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ہیں ان کا بھی ایک فتویٰ ہے مجموعہ فتاویٰ کے اندر، جس میں انہوں نے یہ بات مینشن کی کہ میوزک کا تعلق جو ہے وہ استماع کے ساتھ ہے. استماع یعنی سننا، باقاعدہ سننا، وہ سننے والا گناہ گار ہوگا. جیسے انہوں نے فرمایا کہ جو قرآن سننے والا ہے اس کو اجر ملے گا، جو بندہ گزر کے جا رہا ہے اس کو قرآن سننے کا اجر نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی دکان میں جاتے ہیں جہاں قرآن لگا ہوا ہے، مطلب قرآن کی CD چل رہی ہے، تو آپ کو اجر ثواب نہیں ملے گا اس دکان میں جانے کا، کیونکہ وہ تو CD اس بیچارے نے لگائی ہے جو اونر ہے. آپ وہاں گئے، آپ نے کہا انڈے دو، ڈبل روٹی دو، یہ دو وہ دو، سامان ڈالا، آپ چلے گئے، یہ نہیں کہ آپ کو اس کا اجر ثواب مل گیا، نہیں. اسی طرح سے اگر کہیں پہ میوزک لگا ہوا ہے، آپ اٹینشن پے نہیں کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے والی چیز ہے اور اس میں یعنی یہ ایسے وین چیز نہیں ہے. تو جب آپ قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو، غور سے سنا کرو، تو انشاءاللہ آپ اس کو غور سے جو نا، ہم لوگ قرآن کو سنیں گے اور میوزک بھی جو سنتا ہے وہ غور سے سن رہا ہوتا ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ میں لگا ہوا ہے، دیٹس ناٹ یور کنسرن انشاءاللہ. تو یہ اس کے بارے میں اسٹیٹس ہے. اب سمجھ آیا. بات یہ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ آپ کی پرسنل پریفرنس کیا ہے یا آپ کی پرسنل چوائس کیا ہے. ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ بینگ مسلمز جس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے، جو چیز اللہ کو پسند ہے اور جو چیز ہمارے پیارے نبی کو پسند تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو،
اس چیز پر ہمیں چلنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے اپنے مزاج سے، ہماری طبیعت سے نہ بھی ملتی ہو. وی ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا ارشاد فرمایا تھا سورہ ذاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ I did not create jinn and man for any reason except that they worship me. So اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وہ چیزیں پسند کریں، ان چیزوں کو اپنے لیے بہتر سمجھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. So guys, I hope you enjoyed the video and I hope it